بابل دریائے فرات کے کنارے پر آباد میسوپوٹیمیا اب عراق کا قدیم ترین شہر جو اپنے تمدن اور تہذیب کے لیے بہت مشہور تھا اور مدت تک کلادانیوں، ہمیریوں اور اشوریوں کا دارالحکومت رہا۔ بابل موجودہ شہر بغداد سے 70 میل جنوب کی طرف واقع تھا اور دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک تھا۔ بابل کے معلق باغات عجائبات عالم میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ 4000 قبل مسیح کی تحریروں میں بابل شہر کا تذکرہ ملتا ہے اور اس کی کھدائی سے اور بھی بہت سے حقائق سامنے آتے ہیں۔ 1000 سال تک بابل ایک چھوٹا سا گاؤں ہی رہا جس کی کوئی تاریخی اہمیت نہ تھی، لیکن جب حمورابی نے اس کو اپنا دارالحکومت بنایا تو یہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور بڑا شہر بن گیا۔ 699 قبل مسیح میں اشوری شہنشاہ سینا چرب نے اس کو فتح کر کے تباہ و برباد کر دیا، لیکن اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ لیکن جب اشوری حکومت کے خلاف 612 قبل مسیح میں بغاوت ہوئی تو بابل بالکل تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد شہر کو از سر نو بسایا گیا اور آزاد حکومت قائم ہوئی۔ بابل کی تہذیب بھی بہت قدیم ہے۔ اس علاقہ میں 1500 قبل مسیح تک جو تہذیب رہی بابل کی تہذیب کہلاتی ہے۔ بابل اور دیگر بڑے بڑے شہروں میں الگ الگ بادشاہ تھے جو پیشوا کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ تقریباً 2400 قبل مسیح میں سارگون نے سارے میسوپوٹیمیا پر قبضہ کر کے یہاں ایک ایسی سلطنت قائم کی جو 200 برس تک قائم رہی۔ حمورابی اس سلطنت کا فرما بردار تھا۔ 1600 قبل مسیح میں ہتاتی قوم کے پہاڑی قبائل نے بابل کو پامال کر ڈالا۔ بابل کے لوگ دین سے زیادہ دنیا کے کاموں میں دلچسپی لیتے تھے۔ ریاضی اور حیت میں انہوں نے کافی ترقی کر لی تھی۔ ان کے پاس پہیہ گاڑیاں تھیں۔ اہل بابل نے بڑے بڑے شاندار شہر تعمیر کرائے، معبودوں کے اونچے اونچے مینار بنائے۔ بابل کا برج اور معلق باغات تاریخ میں بہت مشہور ہیں۔ بابل کی تہذیب میں تجارت کو بڑا فروغ ہوا۔ کاروباری معاملات کے لیے قانون موجود تھے۔ اس زمانہ کے کاروباری معاہدے اور حساب کتاب کی یادداشتیں محفوظ چلی جاتی ہیں۔ بابل والوں کے رسم الخط میں بہت سے نشان تھے اور کئی نشانوں سے مل کر لفظ بنتا تھا۔ وہ لوگ لکڑی کے ایک نوکیلے ٹکڑے سے مٹی کے تختوں پر لکھتے تھے۔ ان کے رسم الخط کو خط میخی یا خط پیکانی کہا جاتا ہے۔ شاہ بخت نصر جو بابل کا حکمران تھا غالباً 630 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس کا شمار بابلی کلادانی عہد کے عظیم ترین بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ 7 ستمبر 605 قبل مسیح کو وہ بخت نظر ثانی کے لقب سے تخت نشین ہوا اور 661 قبل مسیح تک حکمران رہا۔ اس کے عہد میں سلطنت کی زیادہ تر دولت بابل کی قلعہ بندی اور تعمیرات پر خرچ ہوئی۔ بخت نصر نے بابل شہر کو دوبارہ تعمیر کرایا۔ پرانا شہر دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بخت نصر نے دریا پر پل بنوایا اور مغربی کنارے کا ایک وسیع علاقہ بھی شہر کی حدود میں شامل کر لیا۔ بابل اس کے دور میں علم و تہذیب کا بہت بڑا مرکز بن گیا۔ بخت نصر کی چہیتی ملکہ امیتا ایران کے بادشاہ کیاکسارا کی بیٹی تھی۔ یہ ہمدان کی رہنے والی تھی اور اس کا عہد طفولیت عالم شباب تک ایک کوہستانی مرغزار میں گزر رہا تھا۔ ہمدان پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا، اسی لیے امیتا کو پہاڑی مناظر سے قدرتی مناسبت اور دلچسپی تھی۔ وہ بابل کے سطح مرتفع سے تنگ آ چکی تھی، اسی لیے اس نے بخت نصر سے بابل کے چٹیل میدان میں پہاڑ اور اس پر باغات کی فرمائش کر ڈالی۔ چنانچہ بخت نصر نے اپنی ملکہ کے لیے معلق باغات اپنی نگرانی میں تعمیر کرائے۔ بابل کے معلق باغات بخت نصر نے دریائے فرات کے کنارے پر بنوائے۔ یہ باغات نشیب سے فراز تک جاتے تھے۔ ان باغات کی تعمیر کی داستان بے حد دلچسپ اور طویل ہے۔ مصنوعی پہاڑ کھڑا کرنے کی ترغیب یہ کی گئی کہ محرابوں پر محرابیں تعمیر کی گئیں۔ ہر محراب نیچے والی محراب سے چوڑائی میں چھوٹی تھی، یا یوں کہا جائے کہ یہ 4 منزلہ عمارت تھی۔ ہر منزل میں باہر کو نکلے ہوئے چبوترے تھے۔ یوں محرابوں کا ایک مصنوعی پہاڑ کھڑا کر دیا گیا جو ہر محراب پر ڈالی جانے والی چھت کے باعث بنا۔ ان کے اطراف 20 فٹ چوڑی دیواریں بنائی گئی۔ سب سے اوپری چھت زمین سے 350 فٹ اونچی اور 400 فٹ لمبی تھی۔ اس باغ کی جو مرحلہ وار درجہ بندی کی گئی تھی، ان میں ایسے سانچے تعمیر کیے گئے تھے جو اتنے مستحکم تھے کہ ان میں نہ صرف خوشبودار جھاڑیاں بلکہ پھلدار درخت بھی لگائے گئے تھے جنہیں ایشیا کے کونے کونے سے بابل لایا گیا تھا۔ ان کی آبشاری کے لیے دریائے فرات سے پانی اوپر تک پہنچایا جاتا تھا۔ دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا جیسے باغ ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ سب سے اوپری چھت پر ایک ایسا بہت بڑا تالاب بنایا گیا جس میں نلوں کے ذریعے دریائے فرات کا پانی بھرا جاتا تھا۔ پمپ دن رات چلتے تھے جو زمین سے پانی اتنی بلندی تک پہنچاتے تھے۔ اس تالاب سے پانی کے چشمے بہتے تھے اور فوارے چھوٹتے تھے۔
باغ انہی چشموں سے سیراب ہوتے تھے۔ ان باغوں کے اونچے اونچے درخت ہوا کے جھونکوں سے ہلتے تو معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ کا پہاڑ ہل رہا ہے۔ انسائکلوپیڈیا ڈیٹس کے مطابق یہ باغات 580 قبل مسیح میں تعمیر ہوئے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ باغ کسی زلزلے سے تباہ ہوئے یا حملہ آوروں نے اسے تہس نہس کر دیا۔